الصفوف صفوف أمتنا الأبية، وادعوا إلى توحيدها في كل سهل أو ثنية. رص الصفوف عقيدة أرسل الإله بها نبيا، ويد الإله مع الجماعة، والتفرق جاهلية، والعلم منهجنا فعبوا من مناهله النقية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. حضرت اقدس حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی، جن کو اللہ تعالی نے اس دور کے مجددین میں ایک مجدد کی حیثیت سے اٹھایا ہے، اور جس دور میں تجدید دین کا عظیم الشان کارنامہ انجام دے رہے ہیں، اور ہمارے امام اور محترم استاد شیخ عبداللہ بن سبیل، جو اس وقت آپ کے سامنے ڈائس پر تشریف فرما ہیں، اور جن کے وجود سے آپ حرم پاک کی خوشبوئیں محسوس کر رہے ہیں، اور جناب استاد کامل الشریف صاحب، جو صرف نہ ایک عالم اور داعی ہیں بلکہ ایک نہایت بڑے مجاہد اور دین کی دعوت کے میدان کے سپہ سالار ہیں، اور جناب ڈاکٹر استاذ باجودہ، جو میرے استاد ہیں، جامعہ ام القری میں میں نے جن سے پڑھا ہے اور جن کی شفقتیں اور عنایتیں میں نے حاصل کی ہیں۔ حضرات، برادران اسلام، آج کی اس مجلس میں اسلام کو درپیش چیلنجوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام کو بیرونی چیلنجز بھی درپیش ہیں اور اندرونی چیلنجز بھی درپیش ہیں، اور وہ بے شمار ہیں۔ ان چیلنجز میں ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے علاقے، مسلمانوں کی پاک زمینیں، مسلمانوں کے مقبوضات چھینے جا رہے ہیں اور ان پر دست درازی کی جا رہی ہے۔ آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرزمین فلسطین میں مسجد اقصی کے ساتھ اور اس ارض مقدسہ کے ساتھ کیا ظلم روا رکھا گیا ہے، جس مقدس سرزمین کا تذکرہ خداوند قدوس نے اپنی کتاب پاک میں فرمایا ہے۔ آزمائشیں بے شمار ہیں، امتحانات بے شمار ہیں، مسائل بے شمار ہیں، لیکن ان مسائل میں مسلمانوں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ سر فہرست مسجد اقصی کا مسئلہ ہے، مسلمانوں کے قبلہ اول کا مسئلہ بھی ہے، اور ان تمام طاقتوں کے استیصال کا مسئلہ ہے کہ جن طاقتوں نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ وہ مسلمانوں کے قدم جمنے نہیں دیں گی اور وہ مسجد اقصی کو ڈھا کر دم لیں گی۔ آج کے صہیونی اور آج کے یہودی یہ تہیا کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسجد اقصی کو ڈھا دینا ہے، اسے مسمار کر دینا ہے۔ موجودہ صورتحال میں یاد رکھیے کہ توقع اگر کی جا سکتی ہے تو دو ہی طبقوں سے کی جا سکتی ہے۔ توقع یا تو حکام سے کی جاتی ہے یا علماء سے کی جاتی ہے، لیکن ہم صاف طور پر یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ حکام سے ہماری توقعات نہیں باقی رہ سکی ہیں۔ حکام نے جس بزدلی کا ثبوت دیا ہے اور جس بے غیرتی اور بے حمیتی کا ثبوت دیا ہے، اس کے بعد ہم ان سے توقع قائم نہیں کر پا رہے ہیں، لیکن علماء کی جماعت سے ہمیں توقع ہے۔ وہ علماء کرام کہ جن پر قرآن پاک کی طرف سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ پوری انسانیت کے سامنے حق کی گواہی دیں گے اور وہ کتمان حق نہیں کریں گے، جن کے بارے میں خداوند قدوس نے فرمایا تھا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ہم نے تم کو ایک درمیانی اور بہترین امت بنایا تاکہ تم تمام انسانوں کے سامنے حق کی گواہی دے دو، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تمہارے سامنے حق کی گواہی پیش کر دیں۔ آج علماء کی اور مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسائل پر غور کریں، مشکلات کو دیکھیں اور چیلنجوں کا سامنا کریں، اور پوری جرأت کے ساتھ کریں، پوری ہمت اور حمیت کے ساتھ کریں۔ کیا عجیب بات ہے کہ خداوند قدوس تو قرآن پاک میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو بھی اچھا کام کرے گا، مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ صاحب ایمان ہے تو ہم
اس کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ کیا آج امت مسلمہ کی زندگی بہترین زندگی ہے؟ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا خداوند قدوس وعدہ خلافی فرما سکتا ہے؟ اگر یہ نہیں ہے اور حق ہے کہ نہیں ہے، خدا کے وعدے غلط نہیں ہوتے، خدا وعدہ خلافی نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، تو پھر اس کو ماننا پڑے گا کہ امت مسلمہ کاغذی امت ہے، امت مسلمہ کی شناخت اور اس کی پہچان باقی نہیں رہ گئی ہے، اس کا ایمان کمزور ہے، اس کا دل کمزور ہے، اس میں بزدلی اور وہن پیدا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں آج وہ فتنوں کی سرکوبی نہیں کر پا رہی ہے اور وہ مقابلے کے لیے سامنے نہیں آ پا رہی ہے۔ خدا تعالی نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا يدينون الدين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ مسلمانوں، وہ کفار، وہ بے ایمان کہ جو اللہ کو نہیں مانتے اور جو آخرت کو نہیں مانتے اور جو دین برحق کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اہل کتاب جو ظالم ہیں اور منکر حق ہیں، ان سے مقابلہ کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دینے پر مجبور ہو جائیں اور وہ ذلت کے ساتھ جھک کر جزیہ دیں۔ تم اس کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بزرگوں، مسجد اقصیٰ بلک رہی ہے، مسجد اقصیٰ رو رہی ہے، مسجد اقصیٰ مسلمانوں کو پکار رہی ہے کہ اے مسلمانوں، کیا بات ہے کہ تم خواب غفلت میں سو گئے ہو؟ یہودی اس مسجد کو ڈھانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور مسلمان پورے عالم میں ظلم و ستم کے شکار ہیں، الجزائر سے لے کر عراق تک اور شمال سے لے کر جنوب اور مشرق سے لے کر مغرب تک بڑی طاقتوں کے مسلمان نوالے تر بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اپنی بزدلی و بے حمیتی کے نتیجے میں آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ مسلمانوں کے سامنے صرف ایک راستہ ہے، وہ راستہ ان ظالموں اور ان سنگدلوں اور ان ستمگروں کے مقابلے میں ہے کہ جن کے ہاتھ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہیں اور جو مسلمانوں کی سرزمینوں پر قابض ہیں اور جو مسلمانوں کی جڑوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دینا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے صرف ایک راستہ ہے کہ ان سے جہاد کیا جائے، ان سے مقابلہ کیا جائے۔ کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہیں یہودیوں سے جنگ کرنی پڑے گی؟ اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو اور بنو قریظہ کو مدینہ منورہ سے بے دخل فرمایا تھا اور یہ فرما دیا تھا کہ ایک وقت ایسا آ کے رہے گا کہ مسلمان یہودیوں سے آخری جنگ لڑے گا اور یہودی درخت کے پیچھے چھپے گا یا دیوار اور پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر کہے گا کہ اے مسلم، اے اللہ کے بندے، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آ اس کو مار دے۔ دجال یہودیوں میں سے اٹھے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ ہے کہ یہ ملعون قوم ہے، یہ اللہ کی ایک ایسی مغضوب قوم ہے جس پر خدا کا غضب بھڑکا ہے، بھڑک رہا ہے، بھڑکے گا، اور جو یہودیوں کی طرف مائل ہوگا اور ان سے محبت کرے گا اور ان سے موالات کرے گا، وہ بھی یہودی ہے، وہ بھی پھر اپنے دل میں یہودیت سے تعلق رکھتا ہے، وہ بھی ملعون ہوگا، وہ بھی مغضوب علیہ ہوگا۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ طے کر لیں کہ ان کو اٹھ کر کھڑے ہونا ہے اور مسجد اقصیٰ کو، فلسطین کو ناپاک ہاتھوں سے واپس لینا ہے، اور وہ یاد کرے کہ جہاد کے بغیر وہ اس عالم اسلام میں اپنی سرزمینوں کو واپس نہیں لے سکتے ہیں اور اسلام کے جھنڈے کو سربلند نہیں کر سکتے ہیں۔ آج اسی کی شدید ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے امام مسجد اقصیٰ نے جو قصیدہ پڑھا ہے، اس قصیدے کے ترجمہ کرنے کی تو میں اپنے اندر سکت نہیں پاتا ہوں۔ اتنا طاقتور قصیدہ اور اتنا مؤثر قصیدہ اور اتنا جاندار قصیدہ کہ اگر آپ عربی زبان جانتے ہوتے تو شاید اس وقت کوئی شعر ایسا نہ گزرتا کہ آپ کے دل سے تکبیر کے فوارے نہ پھوٹ پڑتے اور آپ خداوند قدوس کی یاد میں مست ہو کر اسلام کی سربلندی کے لیے کمر ہمت نہ باندھ لیتے۔ بس آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی یہ ذمہ داری ہے اور آپ کو مسجد اقصیٰ کے لیے بھی جدوجہد کرنی ہے اور اسے یاد رکھنا ہے، اسے فراموش کرنا جرم عظیم ہے۔ وآخر